دوستو، علامہ شبلی نعمانی کی تنقید نگاری کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو اسے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ ویڈیو اس ویڈیو کے آگے کا حصہ ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں جانا تھا، ان کا تنقیدی نظریہ بھی دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ علامہ شبلی اور مولانا الطاف حسین حالی کے تنقیدی نظریات میں کیا فرق ہے۔ اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ علامہ شبلی لفظ پر دھیان دیتے ہیں، زور دیتے ہیں، اور مولانا الطاف حسین حالی معنی پر زور دیتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ علامہ شبلی میناکاری، شعر میں میناکاری پر زور دیتے ہیں، محاکات پر زور دیتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ایک شاعر متحرک چیزوں کو، یعنی جو چیزیں حرکت میں ہو ان کی بھی تصویر کشی کر لیتا ہے، جیسے کہ دریا کا بہنا، سبزے کا لہلہانا وغیرہ۔ اور دوسرا، غم و غصہ، خوشی، حیرت، فکر، بے قراری، یہ انسانی ذہن کی بے شمار کیفیتیں ہیں جن کی ہو بہو تصویر اتارنا مصور کے لیے دشوار ہے، ایک پینٹر کے لیے دشوار ہے، لیکن مصنف، ایک رائٹر بآسانی یہاں اپنا کمال دکھا سکتا ہے۔ کسی شے کا طول و عرض تو مصور آسانی سے دکھا سکتا ہے، گہرائی میں دشواری پیش آتی ہے۔ شاعر و ادیب کے لیے کام سہل ہے، آسان ہے۔ تیسری چیز، محاکات کے بارے میں شبلی نے ایک نہایت اہم بات یہ کہی ہے۔ محاکات یعنی دو لوگوں کا جیسے بات کرنا، تو یہ کہی ہے کہ مصور جزئیات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ مثلا پھول کی تصویر اتارتا ہے تو اس کے ایک رگ و ریشے کو نمایاں کر دیتا ہے، مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نمایاں کر دیتا ہے، ہائی لائٹ کر دیتا ہے، مگر شاعر غیر ضروری تفصیل کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ مطلب جب کوئی پینٹر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایگزامپل ہے، جو مثال ہے کہ جب کوئی پینٹر پھول کی تصویر بناتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز کو وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے، لیکن جب شاعر وہی چیز کی تصویر کشی کرتا ہے الفاظ میں تو شاعر غیر ضروری تفصیل کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو ہمارے دلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اس طرح شاعر کی تصویر اصل سے بھی زیادہ دلکش ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، تخیل، جسے علامہ شبلی شاعری کے لیے محاکات سے بھی زیادہ ضروری بتاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ علامہ شبلی کہتے ہیں کہ محاکات میں جو جان آتی ہے وہ تخیل سے آتی ہے۔ تخیل کو وہ قوت اختراع یعنی پیدا کرنا، یعنی کسی ایک چیز کو دیکھ کر فنکار کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے، بلکہ 100 طرف جا سکتا ہے، اسے قوت اختراع کہتے ہیں۔ مثلا ایک ہی پھول ہے جس میں کبھی محبوب کا چہرہ تو کبھی خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، کبھی زندگی کی بے ثباتی یاد آتی ہے تو کبھی اس کی بکھری ہوئی پتیاں عاشق کے چاک گریباں کا نظارہ دکھاتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک قوت اختراع سے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک شاعر کے اندر، ایک ادیب کے اندر ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ رومانیت، یہ شبلی کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے، یعنی یہ چیز رومانیت ان کی شاعری میں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، اسی لیے وہ جذبات و احساسات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور انہی کے اظہار کو شاعری بتاتے ہیں۔ تو علامہ شبلی نعمانی جو ہے وہ رومانیت کو، جو احساس اور جذبات ہے ان کے اظہار کو وہ کیا بتاتے ہیں؟ شاعری بتاتے ہیں۔ رومانی شاعر و نقاد، یہ ایک ہے ورڈز رتھ، یہ انٹرنیشنل ادیب ہیں، عالمی ادیب ہیں، باہر کے ہیں، تو وہ رومانی شاعر ہیں اور اس کے نقاد بھی، یعنی اس پہ تنقید کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ان کے نزدیک جذبات کے بے قابو ہو کر بہہ نکلنے کا نام شاعری ہے۔ کن کے؟ ان کے، ورڈز ورتھ۔ تھوڑا پروناؤنسیشن انگلش میں ہوگا تو الگ ہوگا، ابھی اردو میں ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ لینا۔ تو ان کے نزدیک
جب کوئی جذبات بے قابو ہو کر بہہ نکلتا ہے تو اسی کو وہ شاعری کہتے ہیں۔ یہ جو عالمی شاعر ہے، رومانی شاعر ہے، ان کا نام ورڈز ورتھ ہے، ولیم ورڈز ورتھ۔ تو ان کے نزدیک جذبات کے بے قابو ہو کر بہہ نکلنے کا نام شاعری ہے۔ شبلی بھی اسی کو شاعری کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو دو قوتیں دی ہیں، ایک ادراک، دوسرا احساس۔ پہلے والی کا کام یعنی ادراک کا کام کیا ہے؟ سوچنا اور مسائل کو حل کرنا۔ دوسری والی جو قوت ہے احساس، اس کا کام یہ ہے کہ جب کوئی اثر انگیز واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ غم کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے، خوشی میں سرور ہوتا ہے، حیرت انگیز بات پر تعجب ہوتا ہے، اور جب یہ احساس الفاظ کا جامع پہن لیتا ہے تو شاعر بن جاتا ہے۔ یہ بھی شبلی کا رومانی ذہن ہی ہے جو شاعر پر پابندیاں لگانے کو گوارا نہیں کرتا۔ وہ اسے مکمل آزادی دلانا چاہتے ہیں، اسے قاری سے بے نیاز کر دینا چاہتے ہیں۔ قاری بڑا قاف۔ جس طرح اداکار ہزار تماش بینوں کو بھول جاتا ہے، اسی طرح شاعر کو بھول جانا چاہیے کہ وہ قارئین کے لیے لکھ رہا ہے۔ یہ شبلی کا ذہن ہے، علامہ شبلی نعمانی کی ذہنیت ہے یہ چیز۔ خط اندوزی کو شبلی شاعری کا اصل مدعا خیال کرتے ہیں۔ یہ شاعری کا وہ تصور ہے جو ارسطو یعنی ارسطاٹل نے ہزاروں سال پہلے پیش کیا تھا۔ حالی ادب کی افادیت اور مقصدیت کے قائل ہیں۔ شبلی ان سے پوری طرح اتفاق تو نہیں کرتے، لیکن یہ بہرحال مانتے ہیں کہ شاعر ایک قوت ہے جس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کا استعمال صحیح طور سے کیا جائے۔ ثبوت کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ شاعری کی تاثیر ہی تھی کہ کسی زمانے میں عرب قوم کی باغ دوڑ شاعروں کے ہاتھ میں تھی، وہ جدھر چاہتے ہیں اس کا رخ موڑ دیتے ہیں، اور شاعری کی ایسی قدر تھی کہ جس قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہو جاتا تو گروہ کے گروہ آ کر اس کو مبارکباد دیتے۔ دل آویز نثر علامہ شبلی کی تحریر کو بہت پرکشش اور پرتاثیر بنا دیتی ہے۔ ادق یعنی بہت ہی مشکل، پیچیدہ، تو ادق موضوع اور پیچیدہ مضمون کو بھی اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی بات قاری کے دل میں اتر جاتی ہے اور وہ آسانی سے ان کا ہم خیال بن جاتا ہے۔ ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرہ ترشا ہوا ہوتا ہے۔ شعریت ان کے مزاج کا خاصہ ہے اور ان کی تحریروں میں پوری طرح جلوہ گر ہے۔ علامہ شبلی کے بارے میں مولانا خلیل الرحمن اعظمی کی یہ رائے ہے کہ شبلی ذوق اور تحسینی نقاد ہے۔ شعر سے لطف اندوزی ان کے یہاں ایک تخلیقی عمل بن گئی ہے۔ وہ شاعر کے تجربات کی اس طور پر باز آفرینی کرتے ہیں کہ وہ شعر ہر شخص کی اپنی واردات معلوم ہونے لگتا ہے۔ ان کا جمالیاتی ذوق رچا ہوا ہے اور ان کے احساسات بے حد لطیف اور نازک ہیں۔ یہ ورڈ نازک ہے، بے حد لطیف اور نازک ہیں۔ شبلی کی تنقید نگارشات نے کئی نسلوں کے مذاق سخن کی تربیت کی ہے۔ وہ موجودہ دور میں بھی کافی دور تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، میں یہیں ختم کرتا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروفیسر آل احمد سرور کے بارے میں۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔